اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ الْتِيَارِ الصَّبَا يَوْمًا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَرَمِ بَلِّغْ سَلَامِي رَوْزَةً فِيهَا النَّبِيِّ الْمُحْتَرَمِ مَنْ وَجْهُهُ شَمْسُ الضُّحَىٰ مَنْ ذَاتُهُ نُورُ الْهُدَىٰ مَنْ هَدُّهُ بَدْرُ الدُّجَىٰ مَنْ كَفُّهُ بَحْرُ الْهِمَمِ عبادنا مجروحة من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا ہے کہ اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری منظور اسد صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب چشتی زیدہ مجدہ، برادر مکرم جناب جابر اتاری صاحب حافظہ اللہ، دیگر سناپان حضرات، میری اور آپ کی سعادت کے ہم ملک برادران کے زیر اہتمام منعقد اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کی عظمت و شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کا منصب، آپ کے درجات، اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے بہت کچھ لکھا، محدثین نے نبی علیہ السلام کے فرامین کی تشریح کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا، صوفیاء کرام نے تصوف کی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر ایسے ایسے صوفیانہ نکتے بیان کیے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی محدث، مفسر اور صوفی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان لکھنے کا حق ادا کر دیا، بلکہ ہر ایک نے لکھنے کے بعد کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی، لکھنے کے بعد یہی کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقامات میں سے، عظمتوں میں سے، قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ اپنے حبیب کی 5 شانیں بیان فرما رہا ہے۔ ایک آیت میں 5 شانیں ہیں کہ تمہارے پاس جو ہستی آئی وہ رسول ہے، پہلی شان۔ دوسری، من انفسکم، وہ غیر عرب نہیں ہے، تمہیں میں سے ہیں، عجمی نہیں ہے، عربی ہے۔ تیسری شان، عزیز علیہ ما عنتم، اگر دکھ میں کوئی غلام ہو تو پریشانی ان کے لیے ہے، دکھ میں کوئی غلام ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے، وہ چوتھی شان کے رؤوف ہیں، اور 5ویں شان کے وہ رحیم ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے 2 نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ رؤوف اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے، اور رب نے اپنے حبیب کو یہ دونوں نام قرآن کی آیت میں عطا فرمائے۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے ہوا کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ یہ جو من انفسکم ہے، امام فخر الدین رازی مفسر قرآن، آپ کہتے ہیں کہ من انفسکم کو
دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے، من انفسکم، وہ رسول آئے تمہیں میں سے ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، من انفسکم، وہ تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت اور سونے ہیں، اتنے خوبصورت کہ ان سے بڑھ کے حسن و جمال کا پیکر نہ کائنات میں کوئی پہلے آیا ہے نہ بعد میں، وہ اتنے نفیس رسول ہیں۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اتنے نفیس رسول ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور مجھے خبر پہنچی تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئی، کیونکہ بھتیجے تھے، بھائی کی نشانی تھی، بھائی دنیا سے پردہ کر چکے، تو میں اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے گئی اور میں نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ تو فرماتی ہیں پہلی بات جو میں نے دیکھی، نبی علیہ السلام مسکرائے تو مسکراہٹ سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ اس کے بعد میں نے 6 باتیں دیکھی۔ پہلی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بال سنورے ہوئے تھے، دست قدرت نے اپنے حبیب کے بالوں کو سوار کر کائنات میں بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام کے چشمان مقدس میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وجود اقدس پہلے سے خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی ناک پہلے سے کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور چھٹی بات فرماتی ہیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو میں اپنے بھتیجے کو غسل دینے لگی تو غیب سے مجھے آواز دے کر کہا گیا، صفیہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کو طیب اور طاہر بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ اتنے پاکیزہ اور ستھرے ہیں کہ یہ خود تو پاک ہیں، یہ زمانے کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کریں گے۔ من انفسکم، وہ تمہیں میں سے آئے، من انفسکم، آئے تمہیں میں سے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ ایسی شان والے نبی ہیں کہ اگر ان کا کوئی غلام دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ان کا کوئی غلام مصیبت میں ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے کہ غلام میرا ہے اور تکلیف میں ہے، غلام میرا ہے اور دکھ میں ہے، غلام میرا ہے اور پریشانی میں ہے۔ میں اس کو ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں جو مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، بڑی محبت والا رشتہ ہے۔ استاد اپنے شاگرد کا سینہ علم کے نور سے منور کر کے اسے آسمان عظمت تک پہنچاتا ہے۔ ایک رشتہ ہے پیر اور مرید کا، پیر اگر کامل ہو تو وہ مرید کا تزکیہ نفس کر کے اس کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ ایک تعلق ہے باپ اور بیٹے کا، یہ ایسا تعلق ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت کے اندر جو انسیت ہے، جو الفت ہے، جو راحت ہے، جو رحمت ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ استاد اور شاگرد کے رشتے میں نہیں ہے، وہ پیر اور مرید کے تعلق میں نہیں ہے۔ جو باپ اور بیٹے کے تعلق میں محبت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آیت جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے سگا باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آمینہ کے لال اپنے غلاموں سے محبت کرتا۔ میں یہاں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک 8 سال کا بچہ ہے، یمن کے رہنے والے، وہ گم ہو گئے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، گم ہو گئے، خاندان سے بچھڑ گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، انسان بکتے تھے، غلام در غلام بنتے تھے، ایک آدمی خریدتا، وہ آگے بیچتا، وہ آگے بیچتا، غلامی کا دور تھا۔ اور ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ یہ بچہ بکتے بکتے مکہ المکرمہ میں آیا، کس نے خریدا؟ مسلمہ اول اور ملیکۃ العرب، اور وہ پاکیزہ ہستی جن کا پاکیزہ مال اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے اور جن کا احسان اسلام کے کندھوں پر ہے، محسن اسلام، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ اور مومنوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اس غلام کو خریدا۔ نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تو عرض کیا کہ یہ جو غلام میرا ہے میں بطور تحفہ آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اپنی ملکیت میں لیا، جو زمانے کا دستور تھا۔ اسی غلام کے لڑکے کے جو اپنے گھر والوں سے بچھڑا تھا، رشتہ دار بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، اپنے لڑکے کو دیکھا، پہچان لیا،
واپس جا کر اس کے باپ سے کہا کہ تیرا بیٹا تو مکے کی فلاں شخصیت کے پاس ہے، جا اپنے بیٹے کو لے کر آ۔ زمانے کا دستور یہ تھا کہ بغیر قیمت کے غلام آزاد کرنا یہ تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سگا باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، نبی علیہ السلام نے بلایا بیٹے کو۔ باپ نے نبی علیہ السلام سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، آپ میرے ساتھ بھیجے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا ہے تو لے جا۔ اس نے کہا قیمت کتنی ہے، رقم کتنی دوں؟ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا ہے تو کوئی رقم نہیں دوں گا، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی رقم کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بیٹا ہے لے جاؤ۔ لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے بیٹے سے پوچھوں گا وہ جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ اب بیٹے سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے والد ہیں؟ جی میرے والد ہیں۔ جانا چاہتے ہو ساتھ؟ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، میں بغیر کسی رقم کے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کی شفقت پدری کا انکار نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا خلوص کا انکار نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیچھے خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، انتظار میں ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، آسائشیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، کھانے پینے کی فراوانی بھی ہے، لیکن ابا جان یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ جو محبت مجھے اس آقا نے دی ہے وہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس شفقت سے یہ پیش آئے ہیں ایسی شفقت تو سگا باپ بھی اپنے بیٹوں کو نہیں دیتا جو آمنہ کے لال اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا اعزاز رب نے عطا فرمایا اس غلام کو، جس نے اپنا سب کچھ حضور کی محبت پہ قربان کیا۔ کہ آج قرآن مجید میں عظمت صحابہ کا ذکر تو بہت سی آیات کے اندر ہے، لیکن کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام قرآن میں موجود ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ عزیز علیہ ما عنتم کے جلوے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی تھے۔ ایک مثال اور سنیے، نبی علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں غلام کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جانور کی طرح ایک کھونٹی سے کھول کر دوسری کھونٹی سے باندھ دیا جاتا، وہ غلام در غلام بنتا۔ حضرت سلمان فارسی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، لیکن اسی معاشرے میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک غلام صحابی ہیں حاضر ہوئے، نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نکاح کیوں نہیں کرتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا سرکار میرا تو رنگ بھی نہیں ہے، رنگ سانولا ہے، خاندان نہیں ہے بڑا، اور کوئی حسب و نسب، کوئی جمال، کوئی کمال نہیں ہے، تو مجھے رشتہ کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے پوری جماعت صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا تم سارے گواہ ہو جاؤ، غلام میرا ہے، اس کا نکاح بھی میں کرواؤں گا، اس کا رشتہ کروانا میرے ذمہ ہے، اس کا اور کوئی پرسان حال نہیں، لیکن جس کا کوئی نہ ہو اس کا مدینے والا تو ہوتا ہے نا، میں اس کا نکاح کرواؤں گا، تم سارے گواہ رہو۔ انہوں نے پھر کہا حضور مجھے رشتہ کون دے گا؟ رنگ سانولا ہے، مال نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، خاندان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرب کا فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس کے دروازے پر جاؤ، اس کی بیٹی ہے، صاحبزادی ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، تو تم جا کر کہو کہ اس کی بیٹی کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اور اگر وہ سوال کرے تو اسے بتاؤ کہ میری بارگاہ کے اندر رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسب، قبیلہ، وطن، زبان نہیں دیکھا جاتا، جہاں محبت رسول میں دھڑکتا ہوا دل دیکھا جاتا ہے، اسی دل کو تو دیکھ کر بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا، ورنہ اور بھی جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ تو جاؤ تم اس قبیلے کے سردار کے دروازے پر چلے جاؤ، دستک دی، بیٹی کے باپ نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا قاصد ہوں، کیا پیغام ہے؟ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ نکاح کر تو دوں لیکن رنگ سانولا ہے، بیٹی خوبصورت ہے، ادھر مال بھی نہیں ہے، ہم قبیلے کے سردار ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے،
اسلام کے دامن میں پلنے والی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جو اسلام کی آغوش میں پروان چڑھتی ہیں، وہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ بیٹی پردے میں سن رہی تھی، اس نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا، ابا جان ذرا مشورہ مختصر کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ پیغام کس کا آیا ہوا ہے، سبحان اللہ، حکم کس کا آیا ہے اور قاصد کس کا دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھا کہ مال نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھا کہ خاندان نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ قاصد کس کا ہے۔ ابا جان مجھے نہیں پتا آپ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن میں اتنی بات جانتی ہوں، اگر آپ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں تیار ہوں اپنے نبی کے حکم پر، اس رشتے کے لیے میں راضی ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں دیکھ رہی دروازے پہ کون کھڑا ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں بھیجا کس نے۔ اور دوسری بات، آج اسلام کی بیٹیوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ اسلام کی بیٹی وہ نہیں ہے جو عورت مارچ میں نکل کر اسلام پر اعتراضات کے تیر پھینکتی ہے۔ اسلام کی بیٹی ہوتی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح، جن کی گود میں حضرت عمار بن یاسر پلے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے جسم کو اسلام لانے کی پاداش میں ان کے جسم کو 2 سواریوں سے باندھ کر سواریوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، جسم 2 ٹکڑے ہوا، اسلام نہیں چھوڑا۔ اسلام کی بیٹی ہوتی ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح۔ کون ہے یہ؟ ان کی گود میں 2 مجاہد بیٹے پلے، حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو غزوہ احد میں شریک تھے، اور حضرت حبیب بن زید انصاری جو تاریخ تحفظ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ 2 شہیدوں کی ماں ہے حضرت ام عمارہ، اور خود اپنا کردار کیا ہے کہ جس وقت غزوہ احد اپنے اختتام کو پہنچا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، آج میں نے ایک خاتون کو مردوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ عرض کے حضور کون ہے؟ فرمایا وہ ام عمارہ ہے۔ حالانکہ یہ تو گئی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے، لیکن جس وقت دیکھا احد کے اندر کہ دشمنان اسلام بالکل سرکار کے قریب پہنچ گئے، تو انہوں نے وہ جو مرہم پٹی اور پانی تھا ایک طرف رکھا اور تلوار اٹھائی اور بتایا کہ اسلام کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ اپنے سگے بیٹے کے قریب سے گزری جو زخمی پڑا تھا، تو اس نے ماں کو آواز دے کر کہا مجھے مرہم کی ضرورت ہے، تو ماں نے پلٹ کر کہا وقت نہیں ہے، میں اپنے نبی کے دفاع کے لیے جا رہی ہوں، تم بھی اٹھو، اور تمہاری موجودگی میں میرے نبی کے وجود پر خراش بھی آئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ایسی ماں ہوتی ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ایسا کردار ہوتا ہے اسلام کی بیٹی کا۔ وہ بیٹی پردے میں ہے اور سن رہی ہے تو اپنے باپ کو آواز دے کر کہتی ہے، ابا جان آپ تاخیر کر رہے ہیں، حکم نبی کا ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ابا جان آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کل معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ آپ کو تانا نہ دے کہ ایک کالے رنگ والے سے نکاح کر دیا اور سانولے رنگ والے سے نکاح کیا، جس کے پاس مال نہیں تھا، خاندان نہیں تھا۔ لیکن ابا جان آپ نے یہ بات نہیں سوچی کہ کل میدان حشر میں کائنات کی ساری بیٹیاں صفوں میں کھڑی ہوں گی، ہر بیٹی یہ کہے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا۔ میں فخر سے کہوں گی تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے طے کیا تھا، میرا رشتہ آمینہ کے لال نے طے کیا۔ اب یہ حضور نکاح ہو گیا، آقا کریم نے برکتوں کی دعا دی۔ تھوڑے دن گزرے تھے، ایک جہاد کا اعلان ہوا، یہ گھر سے نکلے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری تو ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی اور نیا نیا نکاح ہوا ہے، گھر سے نکلے۔ آج یہ جہاد کا جذبہ ہوتا تو فلسطین والے لوارث نہ پڑے ہوتے وہاں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی شادی ہوئی ہے میں کیوں جاؤں، اجازت بھی تھی، لیکن گھر سے نکلے، میدان جہاد میں پہنچے۔ غزوہ اپنے اختتام کو پہنچا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے دوست دیکھو، سب کے دوست پورے؟ سب نے دیکھا۔ ہر صحابی نے کہا حضور ہمارے کچھ دوست زخمی ہیں، کچھ شہید ہو گئے۔ فرمایا میرا ایک دوست نظر نہیں آ رہا، میرا ایک دوست نظر نہیں آ رہا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میرے دوست ہیں، ان کو تلاش کرو۔ ان کو دیکھا گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن 7 کافروں کو واسل جہنم کر کے گئے۔ جب جنازہ تیار ہوا، قبر تیار ہو گئی، جسد اطہر کو رکھنے لگے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم سب پیچھے ہو جاؤ، دوست میرا تھا، قبر میں خود اتروں گا۔ اور یہاں بتاؤں گا کہ یہاں غلامی نہیں دیکھی جاتی،
اور غلاموں کو پیغام دیا کہ تم سینہ تان کر اور سر فخر سے اٹھا کر چلو. اگر کوئی سوال کرے کس کے غلام ہو تو بتاؤ نبوت کے بدر کمال کے غلام ہیں, آمینہ کے لال کے غلام ہیں, غمزدوں کو رضا مجدہ دی جے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. فرمایا سر اٹھا کر چلو. یوں سرکار نے اپنے دست کرم پر اس صحابی کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام قبر میں اترے اور قبر میں اس صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. باہر آئے تو محدثین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ یہاں لکھا ہے, آپ کی توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں ہر صحابی اس دن کہتا تھا کاش آج مجھے موت آئی ہوتی. اس منظر کو دیکھ کر کہ ایک غلام حضور کے ہاتھوں پر ہے, کاش آج دست قضا نے میری روح کو قبض کیا ہوتا, وقت اجل مجھ پہ آیا ہوتا اور شہادت کا جام میں نے پیا ہوتا اور میری قبر پر نبی علیہ السلام اترتے اور آقا کریم کے ہاتھوں پر حضرت جلیبیب نہ ہوتے, میں ہوتا تو عزیز علیہ ما انتم کا جلوہ یوں دکھایا. فرمایا غلام جب پاؤں کی جوتی سمجھے جاتے تھے وہ دور اور تھا, یہ دور مصطفی ہے جہاں سر اٹھا کر چلو کیونکہ اب تمہارا آقا وہ ہے جس کو آمینہ کا لال کہا جاتا. یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا حضرات جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر گلا گھونٹ دیا جاتا. آج اگر نسلی اور قبائلی اور زبان اور رنگ کی بنیاد پر کوئی لڑتا ہے تو یہ جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے اس کے اندر. ہمارے قبائلی علاقوں میں ہے, قبیلے کی بنیاد پر خون بہہ جاتے ہیں, یہ جاہلیت کا طریقہ تھا. لیکن اسی معاشرے میں نبی علیہ السلام نے محبت کی کیسی تصویر پیش کی, نبی علیہ السلام نے معافی اور درگزر کا کیسا تصور پیش کیا. غزوہ حنین سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں اور غزوہ حنین سے واپسی پر اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا. آقا کریم نے ایک صحابی کو حکم دیا اذان دو. اذان ہوئی, قریبی کفار و مشرکین کے کچھ بچے کھیل رہے ہیں, انہوں نے اذان کی آواز سنی تو اذان کے کلمات کا مذاق اڑاتے ہوئے کلمات اپنی زبان سے تمسخر کے ساتھ دوبارہ دہرانے شروع کر دیے. آقا کریم نے سنا, اذان مکمل ہوئی, کفار و مشرکین کے ان بچوں کو بلایا اور شفقت دیکھیے میرے نبی کے. یہ نہیں فرمایا کہ تلوار نکالو اور سب کی گردن اڑا دو, نہیں. فرمایا اذان کون دے رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم سارے دے رہے تھے. فرمایا ایک آواز بہت بلند تھی, وہ سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ بچوں نے اشارہ کیا ایک بچے کی طرف, اس بچے کا نام تھا ابو معذورہ. آقا کریم نے فرمایا قریب آؤ. قریب آئے, فرمایا ذرا اذان سناؤ نا. انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں آتی, میں تو وہ سن کے دہرا رہا تھا, آپ اپنے صحابی کو حکم دیں وہ اذان کے کلمات پڑھیں تو میں سن کے دوبارہ بول دیتا ہوں. اب صحابی رسول اذان پڑھ رہے ہیں, وہ سن کر کلمات دہرا رہے ہیں, مسلمان نہیں ہیں وہ, کفار و مشرکین میں سے کسی کافر و مشرک کی اولاد میں سے ہیں, اذان کے کلمات سن کر دہرا رہے ہیں. ذرا یہ منظر دیکھیے, لفظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا بولتے نہیں. انہوں نے کہا جی باقی سارے کلمات پڑھ لوں گا, یہ کلمہ میں نہیں پڑھوں گا. اگر میں یہ کلمہ اپنی زبان سے بول دوں تو میں نے تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا, بت پرستی چھوڑ کے میں تو اسلام میں آ گیا. محمد فرق بین الناس, لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ تو ذات رسول سے ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ کلمہ بول دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, گواہی دے دی, تو میں تو مسلمان ہو جاؤں گا. لہٰذا میں کلمہ نہیں بولوں گا, یہ لفظ میں اذان کے نہیں بولوں گا, باقی کلمات میں کہہ سکتا ہوں. ذرا یہ منظر دیکھیے, آقا کریم نے فرمایا ذرا میرے قریب تو آؤ, ادنو منی, ذرا نیڑے آنا, انقلاب مصطفی کی جھلک دکھلاؤ. نبی علیہ السلام نے اپنا دست کرم ان کی پیشانی پہ رکھا. اب خود حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں واللہ جیسے ہی سرکار کا ہاتھ میری پیشانی پہ آیا میرے دل کی دنیا بدل گئی, دل میں انقلاب آ گیا. اور جیسے ہی سرکار نے ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا پھر مجھے کہنا نہیں پڑا, دست کرم پاک نبی کا پیشانی پہ آیا تو فوراً میری زبان سے یہ جملہ جاری ہوا, اشہد ان محمد رسول اللہ. آقا میں اسلام لایا, میں آپ کی غلامی میں آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسلمان ہو تو اب بتاؤ میں تمہیں کیا ڈیوٹی لگاؤں, اسلام کے اندر کون سا ایسا فریضہ اور ذمہ داری تمہارے حوالے کروں جس کو تم بخوشی سر انجام دو. اسلام کے دامن میں پلنے والے نوجوان ایسے ہوتے ہیں
ان کی راتیں سوشل میڈیا کی بےہودگی پہ نہیں گزرتی، بازاروں چوکوں کے تھڑوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر بےہودہ باتیں کرتے ہوئے نہیں گزرتی۔ میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج فلسطین والے لاوارث کیوں ہیں؟ آج کیوں وہاں بچوں کی لاشوں کے چیتڑے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، اور وہاں جو نوجوان ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، اسپتال ہوں، سکول ہوں، گھر ہوں، ملبے کا ڈھیر ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، ہم نے اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ محمد بن قاسم 17 سال عمر تھی نا، کتنی؟ 17 سال عمر، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کی مدد کے لیے پکار پر محمد بن قاسم کو بھیجا گیا۔ سندھ کے راستے اسلام داخل ہوا بر صغیر کے اندر، اور سندھ باب الاسلام بنا۔ محمد بن قاسم نے جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور اسلامی جھنڈا مختلف ملکوں پر لہرایا تو دین دشمن قوتوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ ایک 17 سال کا نوجوان ہے اور اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے، کیسے روکیں؟ تو کہا ایک نوجوان ہے، عورت کو شراب دے کر بھیجا، تم اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو، متزلزل کر دو، اپنے کاز سے، اپنے مشن سے، مقصد سے ہٹ جائے گا۔ عورت ساری رات شراب لے کر بیٹھی رہی، محمد بن قاسم نے نظر اٹھا کر بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے جاتے ہوئے محمد بن قاسم سے صرف اتنا پوچھا کہ مجھے تمہاری پاک دامنی پر، عصمت پر، شرم پر، حیا پر شک نہیں ہے، لیکن اتنا بتاؤ کہ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے کہ ساری رات گزر گئی، تو نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا؟ محمد بن قاسم نے کہا بی بی ہم مسلمان ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم دنیا میں آتے ہیں تو اپنے دلوں کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیتے ہیں، ہم ان کی گلیوں میں بک جاتے ہیں، ان کے نام پر ہم بک جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے دلوں کو دہلیز رسول پر رکھ کر بازار مصطفیٰ میں سودا کر دیتے ہیں تو ہماری نظر جدھر اٹھتی ہے وہ دنیا کی رنگینیوں کو نہیں، آمینہ کے لال کے جلووں کو تلاش کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو معذورہ سے فرمایا بتاؤ کیا ڈیوٹی لگاؤں؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں اذان دیتی ہے تو چس پڑی آئی ہے، کیا لطف ہے اذان کے کلمات میں، آپ مجھے مؤذن بنا دیں، مجھے کاروبار نہیں چاہیے، مال دولت باغات گھر نہیں، آپ مجھے مؤذن بنا دیں، اذان کی ڈیوٹی لگا دیں۔ فرمایا کہاں؟ حضور آپ مجھے مکہ بھیج دیں، مکہ میں اذان میں دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ المکرمہ کی مؤذن یہ ہے۔ اب میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں تھوڑا آپ توجہ فرمائیں گے، یہاں یہ اذان دیتے رہے، مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام مکہ فتح کر کے فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد مستقل مؤذن مکہ کا حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اتنا عرصہ اذان دی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا دور گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ یہ مکے کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، ان کی اذان اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہو گئی، نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو جانتا کوئی نہیں تھا، نسبت کے رنگ میں وہ ایسے رنگے گئے کہ عظمت کی بلندیوں پر یوں پہنچے کہ ان کی اذان اتنی مشہور ہوئی کہ عرب کے اندر غیر مسلم بھی، کافر بھی اگر کسی بات پر قسم اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ابو معذورہ کی اذان کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا، ابو معذورہ کی اذان کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا، ابو معذورہ کی زبان سے نکلنے والے توحید اور رسالت کے نغموں کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا، اور عزیز علیہ ما عنتم کا جلوہ ہے، وہ دست کرم پیشانی پہ آیا تو بات کہاں سے کہاں پہنچی، اور عزیز علیہ ما عنتم کا تیسرا منظر دیکھیے، اسی عرب معاشرے کے اندر زندہ بیٹیوں کو زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا، بیٹی کو نحوست کا نشان سمجھا جاتا، بیٹی کو نحوست کی علامت قرار دیا جاتا، لیکن اسی عرب معاشرے کے اندر یہ منظر دیکھیے۔ اسوۃ الغابہ فی معرفت الصحابہ کی روایت ہے، حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا حضور یہ فرمائیں اگر کوئی بندہ قبول اسلام سے پہلے اور یہاں تک
کہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا زمانہ جاہلیت میں کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس نیکی کا اسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، وہ نیکی بتاؤ نا، کیا نیکی کیا کی ہے، پھر جواب ملے گا کہ اس کا ثواب ہے یا نہیں۔ اور نیکی اعلان نبوت سے بھی قبل زمانے جاہلیت میں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور نیکی میں نے یہ کی ہے کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہی ذریعہ معاش تھا، اونٹ چراتا تھا، میرے 2 اونٹ بے قابو ہو کر نکل گئے، میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو ایک آدمی کے پاس کھڑے تھے، میں نے اس سے کہا یہ 2 اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا تم لے جاؤ۔ جب میں لے کر چلنے لگا تو اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی، وہ کھجوریں کھا رہا تھا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ اس نے خیمے کی طرف منہ کر کے اپنی بیوی کو آواز دے کر پوچھا، جس کا ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، تو بیوی کو کہتا ہے کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ تو میں نے قبل اس کے کہ اس کی بیوی کو جواب دیتی، میں نے اس سے کہا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تو ابھی زندہ زمین میں دفنا دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا تو بیٹی سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں کسی کو داماد بناؤں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے نظریات ہیں، کسی کو داماد بنانا میری غیرت کے خلاف ہے، لہٰذا میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میں تو کانپ گیا، ایک معصوم جان ہے، بیٹی کا بیٹی ہونا تو یہ اس کا قصور تو نہیں ہے، رب نے بیٹی عطا فرمائی، یہ اس کو زندہ زمین میں گاڑنے لگا ہے۔ خیمے سے آواز آئی کہ تجھے بیٹی ملی ہے، تو اب میں کام کیا کہ یہ بیٹی کو زندہ دفنائے گا، تو میں نے اس سے کہا تو بیٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا بیٹی تو دے دوں گا لیکن قیمت لوں گا۔ قیمت کیا دو گے؟ میں نے کہا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ یہ 2 اونٹ جو میرے گم ہو گئے تھے تیرے پاس آئے، یہ 2 اونٹ میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، 3 اونٹ جس پر تو بیٹھ کے آیا وہ بھی مجھے دے۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں حضور میں نے 3 اونٹ اس کو دیے، بیٹی کو گھر لے آیا۔ اب جن کو اللہ نے شہزادیاں دی ہیں بیٹیوں کی صورت میں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بیٹی فطرتی طور پر باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی کا جو لگاؤ ہے وہ فطرتی طور پر ماں کے مقابلے میں باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں حضور جب بیٹی کو گھر لایا، کبھی وہ میری داڑھی میں ہاتھ ڈالے، کبھی زلفوں میں ہاتھ ڈالے، اور کبھی پیاس لگے تو ننھے چلوں میں پانی لائے، کبھی دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کرے، کبھی سینے پہ کھیلے۔ اتنا سکون بیٹی نے دیا، سگی نہیں تھی لیکن بیٹی تھی، اتنی راحت ملی حضور کہ مجھے تو اس کام کا لطف آ گیا، اور حضور میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کیا کام شروع کیا؟ عرض کیا حضور پھر میں مکے کی گلیوں میں نکلا، میں آواز دیتا تھا کہ کسی کے ہاں بیٹی تو پیدا نہیں ہوئی، جواب ہاں میں آتا، اور میں اس کو پوچھتا کہ کیا ارادہ ہے، کیونکہ سعید الفطرت لوگ اس وقت بھی موجود تھے، زمانے جاہلیت میں بھی سب کا کردار ایک جیسا نہیں تھا، کئی لوگ زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، تو میں ان سے پوچھتا کیا کرنا ہے، وہ کہتے زندہ دفنانا ہے، تو حضور میں 3 اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں دیتا اور بیٹی گھر لے آتا۔ میں جہاں پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے 3 اونٹوں کی رسی ہاتھ میں دیتا، بیٹی گھر لے آتا۔ میں نے گھر کے اندر پھر بیٹیوں کی پرورش کی۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا کتنی بیٹیوں کو تم نے پالا؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 360 بیٹیوں کی پرورش کی، 360 بیٹیوں کو میں نے پالا، ان کی پرورش کی ہے۔ اب پوچھنے ہی آیا ہوں کہ اس کا کوئی انعام ملے گا مجھے، کیونکہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سکوت تھا۔ اسد الغابہ کے لفظ ہیں، حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی اور آپ رو رہے تھے، چشمان مقدس میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ تجھے 2 انعام دے گا، ایک دنیا کے اندر وہ مل چکا، آخرت کا انعام کرم کے اتنے دروازے کھلیں گے کہ تو تصور نہیں کر سکتا۔ عرض کیا آقا جو دنیا میں انعام ملا ہے وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا تیرا کلمہ پڑھنا اور تیرا ایمان لانا یہ بیٹیوں کا صدقہ ہے، ایمان تجھے بیٹیوں کے صدقے نصیب ہوا،
اور جو مسئلہ آخرت کا ہے تو آخرت میں کرم کے اتنے دروازے کھلیں گے کہ تو تصور نہیں کر سکتا. عزیز علیہ ما عنتم کے جلوے والے وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسا رحمت بھرا منظر پیش کیا. آخری حدیث ریفرز کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کے لفظ آپ سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے اور اس محبت کا اور وفا کا اظہار ہم میلاد النبی میں کرتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم کا تاج آپ کے سر پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے. فرمایا اس سے یہ ہے تو حضور میری شفاعت بھی کریں گے نا؟ فرمایا بالکل کروں گا. اب عالم تصور میں ہم سارے یہ سوال حضور سے کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اعمال تو اس قابل نہیں ہیں حضور، لیکن آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور نے فرمایا بالکل میں شفاعت کروں گا. اب بات یہاں مکمل ہو گئی، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں غلاموں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. دوسرا سوال کیا حضور آپ شفاعت فرمائیں گے لیکن میں آپ کو تلاش کہاں کروں، کہاں ڈھونڈوں گا؟ رش بہت ہوگا اور 70 امتیں ہیں، 69 امتیں ہم سے پہلے، 70ویں امت ہم ہیں، کہاں تلاش کریں؟ فرمایا سب سے پہلے آنا پل صراط پر، وہاں ملوں گا. آقا اگر وہاں نہ ہوئے فرمایا میزان پر، وہاں نہ ہوئے فرمایا حوض کوثر پر آنا. آقا اگر وہاں نہ ہوئے فرمایا چوتھی کوئی جگہ نہیں، یہی 3 جگہ ہیں، ان 3 جگہوں پر غلاموں کی دستگیری کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا. اب دیکھیے پہلا پل صراط بال سے زیادہ بولیے باری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. بندہ سوچتا ہے کہ کتنا بیلنس قائم رکھے، محتاط ہوں، توازن نہ بگڑے، گر نہ جائیں، نیچے جہنم کی آگ بچھائی گئی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے توجہ دلائی، کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہتے ہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہاں بیلنس نہ بگڑ جائے، توازن نہ خراب ہو. فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ جب پل صراط پہ نبی علیہ السلام کا کوئی غلام چڑھے اس پر وجد کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ جھومتے ہوئے گزرے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. نبی علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا رب سلم رب سلم رب سلم، یہ میرا غلام میں سلامتی سے پار کر جائے. اور دعا پاک نبی کی ہو، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پاک نبی کی ہے رب سلم، تو غلام سلامتی سے پل صراط کو پار کر جائے گا. دوسرا مقام ہے میزان. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں نبی علیہ السلام روزانہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ 70 مرتبہ، دیگر تعداد بھی حدیث میں موجود ہے. تو آقا کریم استغفار کرتے تھے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں اور خاتم المعصومین ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. تو جب معصوم عن الخطا ہیں تو روزانہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ استغفار خطاؤں سے معافی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دیتے ہیں آقا استغفار اپنے لیے نہیں اپنے غلاموں کے لیے کرتے تھے، وہ غلاموں کے کام آئے گا. کیسے؟ فرمایا میزان کے اندر جس غلام کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا، نبی علیہ السلام اپنے استغفار اپنے غلام کے پلڑے میں ڈال کے پلڑا بھاری کریں گے. اور تیسرا مقام ہے حوض کوثر، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار. پینا ہے نا جی، ہے نا پروگرام. اور جن کی نسبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم گناہگار ناقص ہوئے، لیکن جن کی نسبتیں ہیں وہ ضرور ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا. ذہن میں ایک سوال آتا ہے، رش بہت ہوگا، پتہ نہیں کسی کو ملے کسی کو نہ ملے. تو جواب آیا یہ کسی سیاستدان کی افطار پارٹی یا دنیا دار کی دعوت نہیں کہ کمی ہو جائے اور آواز آئے کہ لنگر مک گیا.
نہ یہ حوض کوثر ہے. اور حوض کوثر کے جام کتنے ہوں گے؟ فرمایا آسمان پر ستاروں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنے کوثر پلانے کے لیے پیالے موجود ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ شمار ہی نہیں ہے. اچھا پھر تیسری اور آخری بات، پلائے گا کون؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. کوثر کا الگ مزہ اور یار کے ہاتھوں سے پینے کا الگ مزہ. اور سونے پر سہاگا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیے، فرمایا اکیلا نہیں پلاؤں گا، میرے چاروں یار بھی میرے ساتھ ہیں. کوثر کے 4 کونوں پر میرے چاروں یار کھڑے ہوں گے. ایک کونے پر تاجدار صداقت، دوسرے پہ تاجدار عدالت، تیسرے پہ پیکر شرم و حیا، چوتھے پہ باب مدینہ العلم حیدر کرار ہوں گے. تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ کوثر کا جام وہی پیے گا جو 4 یاروں کی محبت سینے میں لے گا. حضور کی کسی ایک نسبت کا بھی حیا نہ ہوا، ایک نسبت سے بھی بغض سینے میں پالا، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، کسی بھی نسبت کا بے ادب اور گستاخ ہوا تو وہ کوثر سے محروم ہے. تو کون پیے گا؟ اہل سنت و جماعت پیئیں گے. اور اہل سنت کی علامت ہے کہ وہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا ہر صحابی